الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه أوفوا وحده وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، حضرتنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی، عقل و دانش مندی پہلے سے دی، نبوت ملی نہیں تھی لیکن مالک حقیقی کو پہچانتے تھے، بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، حالانکہ پورا گھرانہ بت پرستی بلکہ بت سازی اور بت فروشی تھا، بتوں کو بنانے والا بھی تھا، بتوں کو بیچنے والا بھی تھا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا بھی تھا، لیکن اللہ نے ان کو بچایا۔ جب نبوت ملی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلکہ اپنے ابا جان کو سب سے پہلے خود اپنے باپ سے، اپنے گھر والوں سے تبلیغ شروع کی۔ اس لیے وہ داعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ داعی محبوب نہیں، سن لو، وہ تبلیغ اور دعوت دینے والا اللہ کو محبوب نہیں، جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں اپنے گھر والوں کو پیچھے رکھے اور دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، یہ داعی اللہ کو پسند نہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ٹارگیٹ اپنے گھر کو بنایا، اپنے ابا جان کو مخاطب ہوئے۔ ارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو تبلیغ شروع کی ہے اور اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی جی اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ اس لیے ٹارگیٹ آدمی کا سب سے پہلے اپنا گھرانہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو انبیاء کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اس کا مکلف کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے کس کو بلایا؟ یا صباحا، یا اہل قریش، یا بنی عبد مناف،
پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا، آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ابا کو خطاب کیا اور پھر بتایا مہادی تماثیل، ارے یہ مجسمے، تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے۔ تمثال کہتے ہیں ہر اس مجسمے کو، ہر اس چیز کو جو اللہ کی عبادت سے آدمی کو غافل کر دے، اپنے حقیقی معبود کی عبادت سے آدمی کو غافل کر دے، اس کو تمثال کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے زمانے میں جب ایک جگہ پر جو ہے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جو ہے وفد اور جماعت ملی جو شطرنج کھیل رہی تھی۔ شطرنج آتا ہے تو ان کو کھیلتا ہوا دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، ما هذه التماثیل انتم لها عاکفون۔ تو یہ کیا مجسمے ہیں، یہ کیا کھیل تماشے ہیں کہ جس کے اوپر تم لگے بیٹھے ہو، جس کے اوپر جھکے جا رہے ہو۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت سے آدمی کو غافل کر دے وہ تماثیل ہے، اور اس سے انبیاء نے روکا ہے۔ چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ گیم ہو، چاہے وہ اخبار ہو، کوئی بھی کام جو خدا کی عبادت سے، خدا کے احکام سے آدمی کو غافل کر دے وہ تماثیل میں داخل ہے۔ اس سے روکا ہے کہ اپنے وقتوں کی قدر کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ اگر تھوڑا فرصت کا وقت ملا ہے تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفار پڑھو۔ قیامت کے دن سبحان اللہ کا کتنا وزن اور کتنا ویلیو ہوگا وہ تو وہیں پتہ چلے گا۔ ایک سبحان اللہ اگر تمہارے اعمال نامے میں کم ہوگا تو جس کا ایک سبحان اللہ زیادہ ہوگا اس کا جنت کا جو مقام ہوگا اس مقام کو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا کہ ایک سبحان اللہ کا کیا ڈفرنس ہے۔ اللہ ہمیں حقیقت سمجھا دے۔ اس لیے وقت ملے تسبیح لو، اللہ کا ذکر کرو، تماثیل اور لغو کاموں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ضائع کر رہے ہو وقت، تمہاری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ کیا تماثیل لگے بیٹھے ہو، جھکے بیٹھے ہو؟ اب مجھے کوئی پلان کرنا پڑے گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا۔ اب تم جاؤ یہاں سے بستی خالی کرو تب میں پلاننگ کرتا ہوں۔ دیکھو یہاں پر بات چل رہی ہے، میلے میں گئے، ابراہیم علیہ السلام تو نہیں گئے نا، ٹھوکر لگ گئی، پیر میں چوٹ لگ گئی۔ سورہ صافات میں ہے کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیمار ہوں گے، نہیں آتا، جاؤ۔ نہیں گئے اور چلے گئے بت خانے میں۔ اسی لیے بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع ایسے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولے، بظاہر، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا۔ ایک نبی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، نبی سے تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے، پھر کہا بیمار ہوں، تو بظاہر جھوٹ لگ رہا ہے۔ اور دوسرا جھوٹ آگے آ رہا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں، اور بت خانے میں جا کر جتنے بھی وہ چھوٹے جو بت تھے، پہلے تو جو ہے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کی آنکھ توڑ ڈالی، کسی کا ہاتھ توڑ ڈالا، کسی کا پیر توڑ ڈالا، کسی کی ناک توڑ ڈالی، الگ الگ طریقے پر جو ہے سب کو زخمی کیا، انجر کیا۔ تاکہ پہلے تو کہ فراغ علیہم بالیمین، اور جو ہے جا کر پہلے تو بتوں کے سامنے کہا کہ بھئی ما لکم لا تنطقون ما لکم لا تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے بھئی،
تم کیوں بولتے نہیں ہو؟ بولو۔ اب ان کی محتاجگی کو بتانے جا رہے ہیں، بھئی تمہارے سامنے کتنے چراوے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ۔ لیکن وہ کھانے کی طاقت تھوڑی رکھتے، وہ تو بدھ ہے، تو بدھ دودھ ہے، کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، قرآن کہتا ہے جزازاً، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سب کے، الا کبیرا لہم، مگر ان میں جو سب سے بڑا بت تھا مجسمے کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے یا تعظیم کے اعتبار سے، لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، وہ جتنا بڑا بت اتنی بڑی تعظیم، اس لیے اس بڑے پر بہت بڑا غصہ تھا حضرت ابراہیم کو۔ اس نے کہا کہ بڑے کو اب جو ہے مارنا نہیں، اب جو ہے سارا وہ کلہارا بڑے کے جو ہے کندھے پر لٹکا دیا، چلے گئے، تاکہ یہ سارے لوگ میلے سے آئے، سب سے پہلے اپنے مندر میں آتے تھے، آوے لوٹے تو پھر یہ ساری ان کی بتوں کی جو پوزیشن ہو گئی تھی اس کو دیکھیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کر کے چلے گئے، کیونکہ ان کو اصل دعوت پہنچانی تھی، اور یہ طریقہ تھا دعوت پہنچانے کا۔ بتوں کو جو ہے توڑنا مقصد نہیں تھا، نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا، لیکن لوگوں کو شرک سے بچانا مقصود تھا، نقصان مقصود نہیں تھا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو آدمی کا شرک کا ذریعہ بنتی ہے اس کو توڑ دیا جائے، اس کو باقی نہ رکھا جائے، چاہے بظاہر مالی اعتبار سے نقصان ہو، کوئی حرج نہیں، اس کا شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، محمود غزنوی کا نام تو سنا ہوگا، بڑا بادشاہ تھا ہندوستان کے اندر، سومناتھ مندر نام سنا ہے، اس کا بہت بڑا ایک گیٹ تھا، وہ گیٹ اس نے جو ہے مندر سے نکال کر کابل پہنچا دیا، جو چیزوں کو توڑا نہیں جاتا پھر وہ چیز جو ہے پھر واپس آتی ہے۔ اس لیے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 1000 سال کے بعد پھر وہی کابل سے وہ مندر کا گیٹ منگوایا گیا، لاکھوں روپے میں خریدا گیا، پھر آج جو ہے اسی مندر میں لگا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کو توڑ ہی ڈال، ختم کر ڈال، تاکہ جو ہے کوئی نام و نشانی نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ختم کر دیا، اس کے نام و نشانی نہ رہے، اور ایک بڑے کو اس لیے باقی رکھا تاکہ ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ اب جو ہے سارے لوگ میلے سے واپس آئے، ان کی عادت تھی پہلے مندر میں آتے تھے، دیکھا ساری حالت دیکھی تو سارے پریشان، اور پھر آپس میں پوچھنے لگے کہ بھئی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا بھئی؟ جس نے بھی کیا ہے یقیناً اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، وہ بہت بڑا جو ہے نقصان کیا ہے اس نے، کون کر سکتا ہے ایسا؟ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے من فعل هذا بآلهتنا۔ تو میں نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دھیرے سے بولے تھے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، تو جس نے سنا تھا اس نے کہا کہ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ہم نے سنا وہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ایسا کچھ بول رہا تھا ہمارے معبودوں کے بارے میں، ہو سکتا ہے اسی نے کیا، اس کو بلاؤ، ہم نے سنا تھا کہ تم جاؤ تو صحیح، تمہارے جانے کے بعد میں کرتا ہوں تمہارے معبودوں کا، تو ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا تو سارے مل کر بولے کہ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، لے آؤ اس کو، سب نے بولا اس کو لاؤ، ہماری نظروں کے سامنے لاؤ، تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھیں، اور یہ جو اس نے حرکت کی ہے، یہ جو گستاخی کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، اس گستاخی پر اس کو جو ہے سزا تو ملنی ہے، اور یہ سزا ساروں کے روبرو ہونی چاہیے، خانگی میں نہیں، چھپ کر نہیں، علانیہ ہونی چاہیے۔ آئین کا معنی بعضوں نے لکھا ہے بادشاہ، اس زمانے کا بادشاہ بڑا جاگیر تھا نمرود، بہت ظالم بادشاہ تھا، اور وہ بھی جو ہے بتوں کے فیور میں تھا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ اتنے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ایسی حرکت کرنا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا ڈر، کسی کا ڈر نہیں، چاہے بادشاہ، اب بات پہنچانی تھی، پہنچانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا وہ لوگوں نے کہ قالو، سب کہہ رہے ہیں کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ گناہونی حرکت تو نے کی ہے، تو نے ان کے دانت، ہاتھ، کان، ناک، پیٹ توڑے، انت فعلت ھذا، قال بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ دیکھو یہ دوسرا، بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑوں نے، اس کے بڑے نے کیا ہوگا۔ یہ بڑا ہے نا بھائی، دیکھو ہم تو دیکھا کہ کیا کیا، چلو آئے، سارا معائنہ کہ وہ بڑے کے بڑا تو بالکل صحیح سالم تھا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑے نے کیا ہوگا، پوچھو ان سے، اگر یہ بولتے ہو تو ان سے ہی پوچھ لو، یہ بڑے میاں سے پوچھو، سارے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہوئے، بڑے بالکل صحیح سالم بیٹھے ہیں، اور دنیا کا دستور ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو مارتا ہے، تو اس نے بھی جو ہے ان کو مارا ہوگا، اس کی بات نہیں مانی ہوگی، یہ دنیا کا اصول ہے، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، بڑا سانپ چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے، بڑی حکومت چھوٹی حکومتوں کو کھا جاتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر چڑھاوے، چھوٹوں چھوٹوں کے پاس زیادہ مٹھائی آئی ہو، اس کے پاس نہ آئی ہو، اس نے مارا ہو، اس کو لے لی ہو اس کے پاس سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہو تو پوچھو ان سے۔ سارے لوگ خاموش، کون بولے، اب ان کی بولتی بن ہو گئی، وہ بتوں کی تو بولتی بنی تھی، وہ تو بولتے ہی نہیں تھے، بولتی ان کی بن ہو گئی، سوال ہی ایسا قائم کیا کہ جو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سب خاموش، سب خاموش، اس لیے قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، فرجعوا الی انفسہم، لوگ اپنی ذاتوں کی طرف واپس لوٹ گئے، یعنی اپنے منہ کو اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر لی، انکم انتم الظالمون، اور خود اپنے آپ کو ہی کہنے لگے کہ ظالم تو تم ہو، تمہاری مندر کو، تمہارے بتوں کی حفاظت تمہیں کرنی چاہیے تھی، تالا لگا کر جانا چاہیے تھا، کھول کر چلے گئے، تمہاری حفاظت نہیں کی، کھلا رکھ کر گئے، ہمارے بتوں کو بیچاروں کو مارا، دیکھو ان کے معبودوں کو کسی نے مارا، ان کو پتہ نہیں، اب ان کے معبود بھی نہیں بول رہے کہ ہم کو کس نے مارا، جس نے مارا اس کا نام بھی نہیں ڈکلیئر کر رہے، کیسے مجبور محض معبود ہے، جن معبودوں سے تم بڑی بڑی حاجتیں طلب کر رہے ہو، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر رہے، اور اپنے مارنے والوں کو نہیں روک رہے، یا جنہوں نے ان کو مارا ہے ان سے بدلہ نہیں لے رہے، چلو بدلہ نہیں لیتے تو نام بھی نہیں لے رہے، اتنے مجبور، اتنے مجبور، تو سب اپنے اپنی طرف لوٹ گئے، اپنے اپنے وچار میں پڑ گئے، سوچنے میں پڑ گئے کہ ظالم تو تم ہو گئی، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنی سروں کو جھکا دیا، انہوں نے سروں کو جھکا دیا، اور جھکانے کے بعد پھر جو ہے سر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم چالاکی چھوڑ دو، تمہیں معلوم ہے ہمارے معبود بولتے نہیں، ہاں ابراہیم کو یہی تو کہلوانا تھا ان سے، یہی تو ان کی زبان سے کہلوانا تھا، ابراہیم اگر کہتے کہ وہ بولتے نہیں ہیں تو ان کو جو ہے برا لگتا، ان کو بلوانا تھا، ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم بس کرو، تمہیں سب معلوم ہے ہمارے معبودوں کی پوزیشن کہ ہمارے معبود کیا ہے، وہ تو بولتے خود نہیں ہو، کیا بولیں گے کس نے ان کو مارا ہے، آپ بالکل صحیح بات بتاؤ۔ تو دیکھو یہاں پر بظاہر ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ دوسرا جھوٹ ہے، پہلا جھوٹ انی سقیم، دوسرا جھوٹ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور تیسرا جھوٹ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کذب بیانی کی ہے، تیسرا موقع کون سا،
بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے تھے اپنی بیگم سارہ کو لے کر، راستے میں یمن جاتے وقت راستے کے اندر ایک بادشاہ کی ملاقات ہو گئی۔ اب جو ہے یہ کابل اور یمن کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں کا بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اگر کسی وہاں سے کوئی بھی پاس ہوتا گزرتا، جو اس کے ساتھ اس کی جو عورت ہوتی، اگر وہ یوں کہتا کہ میری بیوی ہے تو پھر اس عورت کو وہ جو ہے اپنے قبضے میں لے لیتا، اس سے اپنی خواہش شاہی شہوت پوری کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پاس ہوئے، ان کو بھی جو ہے پکڑ لیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کی پوزیشن معلوم ہوگی، اس لیے اپنی بیگم سارہ کو کہا کہ دیکھو اگر بادشاہ تمہیں پوچھے تو ایسا بولنا کہ میں تمہاری یعنی میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میری بہن، حالانکہ بیوی تھی، تم میری بہن ہو یہ کہنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے ان کے ساتھ غلط جو ہے کام کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے غلط نیت سے ہاتھ بھی بڑھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ پر، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے تھے۔ جب بیوی کو اندر لے گئے بادشاہ کے دربار میں، ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کر نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لیا۔ یہ نبیوں کی عادت ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے فوراً رجوع کرو اللہ کی، میں نے جمعہ میں بھی کہا یہ نبیوں کی عادت ہے۔ ہماری عادت کیا ہے؟ جب بھی مصیبت آئے واویلا ادھر ادھر کی باتیں، قرآن کی باتیں، اور نبیوں کی عادت اللہ کی طرف رجوع، ہر مصیبت کا حل رجوع اللہ۔ یہاں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ اللہ تیرے سپرد کیا، تو حوالہ تیرے حوالے۔ اب یہاں بادشاہ ہاتھ بڑھا رہا ہے ان کی طرف، غلط نیت سے ہاتھ ہی اٹک گیا۔ اس طریقے پر خدا کی طرف سے پکڑ آئی کہ اس کا ہاتھ ذرہ برابر بھی موومنٹ نہیں کر رہا ہے، وہ گھبرا گیا، اوہ یہ کیا ہوا، بالکل اٹک گیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دو، دعا کر دو، دعا کر دو، اب میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ بادشاہ سارہ کو کہہ رہا ہے۔ حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا اللہ نے، ہاتھ ہو گیا۔ پھر اس نے جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر نیت بدلی، پھر ہاتھ بڑھایا، جیسے ہاتھ بڑھایا پہلے سے زیادہ سخت اب پکڑ میں آیا، اوہ تو اور چیخنے لگا، چلانے لگا، نہیں بس اب تو پرومس، اب میں کچھ نہیں کروں گا، اب میرے لیے دعا کر دو، اب میں کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر، نبی کی بیوی تھی نا، صحبت نبی کی ملی تھی، اس لیے معاف کرنا جانتی تھی، ورنہ تو آج کل کیا ہوتی کہ نہیں 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 اس کو دھسا دو نیچے، بد دعا کر دیتے۔ لیکن نبی کی صحبت میں جو ہے رہی ہوئی تھی، معاف کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ معاف کر دو، اب کی بار معاف کر دو۔ معاف تو کر دیا، اب وہ تو پھر اس کے خادم کو بلایا بادشاہ نے جلدی جلدی، بعض روایتوں میں سے تیسری مرتبہ بھی کیا تھا، تیسری مرتبہ بھی معاف کر دیا، اور خادم کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس کو لے جاؤ، تم جنات لے کر آئے کیا ہمارے پاس کہ انسان کو لے کر آئے، بلاؤ، بلکہ اس کے سر وہ حضرات کو بھیج کے جاؤ، بجاؤ تم ان کی خادمہ بن کر جاؤ، ان کی خدمت کرو، یہ تو کوئی بہت بڑے آدمی ہے، جاؤ۔ تو یہاں پر بھی بظاہر تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کہنا کہ میں تمہاری میں ابراہیم کی بہن ہوں، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو یہ تین جو ہے باتیں ایسی ہیں جو بظاہر جھوٹ لگ رہی ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اب وہ جھوٹ کیوں نہیں ہے اور اس کی کیا جو ہے وجہ ہے، اور یہ کس اعتبار سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ تینوں قسم کی جو باتیں ہیں ان کو کس طریقے پر جو ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ بظاہر جو جھوٹ لگ رہا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کیا نیتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح اور توضیح آئندہ اتوار کو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، دل بیتنے کو اے میرے پیارے اللہ بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما۔ تیرے خلیل کی اے اللہ سیرت کو سن رہے تھے، اے پیارے اللہ اس خلیل کی تمام صفات سے ہمیں بھی متصف فرما۔ اے اللہ جس طرح تیرے خلیل نے تیرے ہر حکم کو مانا ہے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، اے اللہ ہر مصیبت میں اے پیارے اللہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے،
اے پیارے اللہ وہ تمام صفات سے ہمیں متصف فرما، آمین۔ ہمیں متصف فرما، آمین۔ تیرے خلیل جیسا اے اللہ پکا سچا یقین ہمیں نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ جس کو میرے پیارے نبی مواحد اعظم کہا کرتے تھے، اے اللہ توحید ان کی رگوں میں تھی، اے اللہ ایسی توحید ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، آمین۔ اے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے دے دیا وہ بھی عطا فرما، آمین۔ دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک